اور انہیں آگاہ کیا ہماری جو حکمت عملی آنے والے دنوں میں ہوگی۔ پہلا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم قومی اسمبلی جا رہے ہیں اور وہاں ہم جو قوم کے ساتھ اور جو پارلیمنٹ کے ساتھ غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، اس کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا استحقاق اور ہم پارلیمنٹیرینز کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور یہ کنٹمپٹ ہے پارلیمنٹ کی جو کچھ ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف نے آج صبح ایک پریویلیج موشن موو کر دیا ہے اور اس پریویلیج موشن کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ معمول کی کارروائی کو معطل کر کے اس کو زیر بحث لایا جائے۔ تو ہم نے پریویلیج کی بریچ کے ایشو کے ساتھ ساتھ اس کو تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے، جس کو آپ ایڈجرنمنٹ موشن کہتے ہیں، اور وہ پینما اسپیسیفک ہے، اور وہ جو غلط بیانی کی گئی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ اور جو تضاد ہے وزیر اعظم کی، نواز شریف صاحب کی گفتگو جو انہیں پارلیمنٹ میں کی اور ان کے وکیل نے جو ان کی نمائندگی سپریم کورٹ میں کی، وہ جو تضاد ہے اس تضاد پر ہم آج اویئر ہونا چاہیں گے اور وضاحت چاہیں گے کہ اصل پوزیشن کیا ہے۔ کیا حکومت کا موقف وہ ہے جو پارلیمنٹ میں لیا گیا، یا حکومت کا موقف وہ ہے جو انہوں نے عدالت میں لیا کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے ساتھ اس قسم کی دروغ گوئی جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مذاق کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، یہ تو اپنے ہی ہیں، ان کے ساتھ اگر غلط بیانی کر بھی دی جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، تحریک انصاف کی آج کی اس کور کمیٹی نے جو ملک کی عمومی سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نون لیگ کی اتنی تیزی سے اپنی افادیت اور اپنی مقبولیت کھو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور یہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائیں گے۔ چنانچہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کا یہ تجزیہ تھا کہ ہمیں 2018 نہیں، ہمیں انتخابات کا سال 2017 دکھائی دے رہا ہے، اور اگر 2017 کا سال انتخابات کا سال ہے تو ہمیں اپنی انتخابی حکمت عملی اور اس کی تیاری کا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آج فیصلہ ہوا ہے کہ فی الفور تحریک انصاف ایک اپنا پارلیمنٹری بورڈ تشکیل دے گی، اور وہ پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ مختلف حلقوں میں مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی افادیت، ان کی اہلیت، ان کا جو وزن ہے اس کا جائزہ لے گی، اور جائزہ لے کر اپنی رائے کو قائم کرنا شروع کر دے گی، تاکہ جب وقت آئے تو پر وقت اور صحیح فیصلے ہم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک تیسرا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی جس کو میں اور جہانگیر ترین جس کی سربراہی کریں گے، ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل پائے گی، اور وہ پولیٹیکل کمیٹی آج شام کو ہی ملے گی۔ مل کر ہم نے فیصلہ کیا ہے عوامی رابطہ مہم کا، اور یہ عوامی رابطہ مہم جو ہے ہم کرنا چاہ رہے ہیں پینما پر، اور ہمارا جو موقف ہے اور یہ جو ایک اندر عرصہ ہے، یہ انٹرم پیریڈ ہے آج کا اور سپریم کورٹ کی اگلی تاریخ کا جو کہ جنوری میں متوقع ہے، اس عرصے میں ہم نے عوام کے سامنے اپنا موقف، جو سپریم کورٹ میں نئے انکشافات آئے ہیں اور حکومت کی جو وہاں بیانات آئے ہیں اور ان بیانات میں جو ان میں تضاد آیا ہے، وہ ہم عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ حکمت عملی ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کو فائنلائز کرے گی۔ اس میں عوامی رابطہ ہے، اس میں جلسے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک جو پبلک جو ہے لوگوں سے مختلف انداز میں چھوٹے شہروں میں بھی اور مختلف قصبوں میں بھی ان سے ایک رابطہ مہم کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا
पढ़ा लिखा तबका है जो कि ओपिनियन मेकर्स जिनको आप कहते हैं, जिनमें वकला हैं, जिनमें दानिश्वर हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, उनमें आर्किटेक्ट्स हैं, उनमें इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिनका चुनाव अनकरीब कर दिया जाएगा, उन शहरों में तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से उनसे रुजू करेगी और उस एजुकेटेड तबके को जो बहुत मायूस है, जो दिल बर्दाश्ता है, जो देख रहा है कि करप्शन ने उनके मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा दिया है और कितना आपके जो सरकारी इदारे हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं, डिसफंक्शनल हो गए हैं और आवाम की खिदमत करने में और उनको सर्विसेज डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी तहरीक इंसाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगी और उनसे आरा भी हासिल करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रीम है, ये पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा अंसर है जो पाकिस्तान को क़यादत फराहम कर सकता है मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, तो उनके साथ इंटरेक्शन का भी हमारा इरादा है। तो ये आज 3 नुक्ते थे जो आपकी खिदमत में पेश करने थे। सवाल तो मैं बाद में करूँगा, पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसकी थोड़ी कंपोजिशन बता दीजिए। देखिए वो तो अभी उसकी डिटेल सामने आएंगी, एक इन प्रिंसिपल फैसला हो गया कि अब हम इसको बना दें और हमें अब इसमें मजीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम 2018 में नहीं, हम इंतखाबात पहले देख रहे हैं। अच्छा, ये पूछना ये था कि ये जो जलसे जुलूस होंगे ये पनामा लिस्ट की जो हेयरिंग है उससे पहले ख़त्म हो जाएंगे और कितने जलसे करेंगे आप ये बताइए? देखिए ये इसके लिए पॉलिटिकल कमेटी तश्कील पाई है और पॉलिटिकल कमेटी मुख्तलिफ रीजनल हेड्स जो आए हुए थे उनसे मशावरत करके एक खाका तैयार करके चेयरमैन के सामने पेश करेगी फॉर अप्रूवल। कुरैशी साहब, अभी कौमी असम्बली के इजलास में आप शिरकत करने जा रहे हैं, तो अपोजिशन है और कोर कमेटी खुर्शीद शाह साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उनसे मेरा राब्ता हुआ और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और हमने तबादला ख्याल किया और हो सकता है कि इजलास से पहले हमारी नशिस्त भी हो जाए, मैं उनसे राब्ता करूंगा। उन्होंने एक मौक़िफ़ अपना प्रिविलेज मोशन मेरे पास की है, क्या है हो चुका है इंटरव्यू यकीन पे और एक नुक्ते पे प्रिविलेज का पॉइंट उन्होंने है, तो ये राब्ता एक मौजूद है। कुरैशी कोर का मसले किए जाएगा, जायजा लेगा फिर मुहिम शुरू कर और ये तहरीक आज़म का हंसा ने दिया, उनका नहीं की